بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نستغفر الله ربي من كل ذنب ونتوب إليه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم آمین. میرے بہت عزیز بھائیو اور بہنوں، آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم سنیں گے سورۃ الہمزہ کی تفسیر۔ یہ سورۃ الہمزہ جو علم تر کیف فعل سے پہلے ہے، اور قرآن کی ہر سورت ایک عجیب و غریب سورت ہے۔ اب یہ سورہ، اس کے علاوہ ایک اور سورہ ہے مطففین، یہ عجیب و غریب سورت ہے۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے غور کیجئے تو آپ کو بہت حیرت ہوگی۔ مثلا میں آپ سے اگر پوچھوں، دنیا میں کسی شخص سے پوچھوں، جس چیز کو ریلیجن کہتے ہیں، جس چیز کو مذہب کہتے ہیں، جس چیز کو دین کہتے ہیں، وہ کیا ہے؟ اس سوال کے جواب کے سوال کو سنتے ہی مسلم اور غیر مسلم کچھ ایسی چیزوں کا حوالہ دیں گے جس میں ایک انسان اپنے اعتقاد کے مطابق جس کو اللہ سمجھتا ہے، نعوذ باللہ جس کو گاڈ سمجھتا ہے، نعوذ باللہ جس کو بھگوان سمجھتا ہے، تو وہ اس کے سامنے کھڑا ہوگا، عقیدت سے کھڑا ہوگا، آنکھیں جھکائے ہوگا، کچھ الفاظ پڑھے گا، حرکات کرے گا۔ ہر شخص اپنے اپنے مذہب کے اعتبار سے حرکات کرے گا۔ مسلمان نماز پڑھے گا، یہ ہے دین، اس کے دین ہونے میں کیا شبہ ہے؟ مگر میں آپ سے عرض کروں، قرآن کی ہر آیت ایک عجیب و غریب معجزہ ہے، اور وہ ہم کو ایک ایسی دنیا میں لے جاتی ہے جس کا ہم مسلمان ہو کر بھی تصور نہیں کرتے۔ دین کے نام پر کچھ الفاظ پڑھنے ہیں، قرآن کے پڑھیے، حدیث کے پڑھیے، نمازیں پڑھیے، روزہ رکھیے، حج کیجیے، یہ سب دین سمجھ میں آتا ہے۔ مگر ہم آج تک اس دین کو نہیں سمجھ سکے جس دین کا نام اسلام ہے۔ وہ کیسے؟ چلیے پہلی آیت پڑھ لیجیے، وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ۔ یہ لفظ ویل قرآن میں مختلف جگہوں پر آیا ہے، اور اس کے معنی بربادی کے ہے، آخرت کی بربادی۔ اور اس کے علاوہ مفسرین نے لکھا ہے کہ ایک جہنم میں وادی ہے، اس وادی کا نام ویل ہے، اور اس میں سارے جہنمیوں کے جلنے اور ان کے جسم کے سڑنے وغیرہ سے جو کچھ بھی وہاں جمع ہوگا، اس میں بعض قسم کے لوگوں کو پھینکا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بچا لے۔ اس میں آپ نے سورہ ارائیت الذی میں یہ بھی پڑھ لیا، ویل للمصلین، نماز پڑھنے والے پھینکے جائیں گے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو مسلمان نمازوں سے غافل ہیں، غفلت کر کے پڑھتے ہیں، ان کو بھی ڈالا جائے گا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ویل کتنی خراب چیز ہے۔ ابھی ساتھ میں آئیے، یہ آیت عجیب و غریب ہے۔ ویل بربادی ہے۔ میں یہاں رک جاتا ہوں، آپ پوچھئے، آپ سوچئے، میں بھی سوچتا ہوں، کس کے لیے بربادی ہے؟ وہ کیا کام آگے بتایا جا رہا ہے جس کے وجہ سے اللہ نے غصے میں آ کر کہا ویل، ان کو بھی ویل میں ڈال دیں گے؟ یہاں کے آگے آنے والے الفاظ اس دین کو سمجھانا چاہتے ہیں جو اسلام کی روح ہے۔ وہ کیا ہے؟ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ، ہر غیبت کرنے والے کے لیے، لمزہ، آنکھوں سے، زبان سے، ہاتھ سے کسی کا مذاق اڑا کر اشارے کرنے والے کو۔ عجیب و غریب بات ہے۔ ارے بھائی، ہم تو دین سیکھنے بیٹھے ہیں، اور وہ دین جو مسجدوں میں، مندروں میں، گرجا گھروں میں کیا جاتا ہے، کچھ حرکات کرنے ہیں، کچھ ورزش کرنی ہے، کچھ الفاظ پڑھنے ہیں، اللہ کا نام لینا، ہو گیا۔ مگر یہاں بتایا جا رہا ہے کہ انسانی تعلقات میں جب تم انسان ہو اور جب تک تم زندہ رہو گے، اگر تم ہمزہ ہو، ہمزہ جمع ہے حامس کی، لمزہ جمع ہے لامس کی، اور حمز کا لفظ اصل میں عربی میں کہتے ہیں کسی چیز کو مٹھی میں لینا، اس کو زور سے نچوڑ دینا، بولتے ہیں حمز تو ہاتھ شیء فی کفی، میں نے اس چیز کو اپنے ہاتھ میں لے کے زور سے نچوڑ دیا۔ حامس نچوڑنے والا۔ اب اس ڈکشنری کے لفظ سے نکل کر
اصل دنیا میں آئیے تو وہ شخص جو کسی کا مذاق اڑاتا ہے، اس کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں بولتا ہے، غیبت کرتا ہے، اور کسی کا مذاق اڑانا، اس کے بارے میں برے الفاظ کا بولنا، وہ حامض ہے۔ اس نے کیا کیا؟ گویا اس شخص کو اپنی ہتھیلی میں لے کے اس کو زور سے نچوڑ دیا، اس کی بے عزتی کر دی، اس کو لوگوں میں بدنام کر دیا۔ تو اس سے آپ سمجھیے کہ عجیب و غریب دین ہے۔ یہ کہہ رہا ہے کہ تم دنیا میں اگر ایک دوسرے کی غیبت کرو گے، ان کو برا بولو گے، اور لمز کہتے ہیں کسی کے کوئی طرف طنز کرنے کے لیے ایسے خالی آنکھ سے اشارہ کر رہے ہیں، زبان سے اشارہ کر رہے ہیں، ہاتھ سے اشارہ کر رہے ہیں، کسی بھی چیز سے کسی کے مذاق اڑانے کا اشارہ، کسی کی بے عزتی کرنے کا اشارہ، اسے کہتے ہیں لمزہ۔ تو وہ شخص جو غیبت کرے، اور وہ شخص جو لوگوں کو اپنے مختلف چیزوں سے اشارے کر کر کے لوگوں کا مذاق اڑایا کرے، ایسے لوگوں کے لیے بربادی ہے۔ اب بتائیے، ابھی اس آیت کا ترجمہ سننے کے بعد معلوم ہوا کہ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا، صدقہ کرنا، یہ تو دین ہے، مگر اسی کے بالکل برابر کیا دین ہے؟ آپ دنیا میں ایک ایسا انسان بن کر زندہ رہیں کہ آپ کسی کا مذاق نہ اڑائیں، آپ کسی کے اوپر جملے بازیاں نہ کریں، آپ جو ہے کسی کی غیبت نہ کریں۔ یہ ہے اصل اسلام، یہ اصل اسلام ہے۔ اگرچہ یہ جو آیت ہے اور اس کے بعد کی، مکہ میں ایک شخص تھا، اس کا نام تھا اخنس بن شریق، بڑے سرداروں میں تھا۔ اس کا کام کیا تھا؟ رات دن پیسے کو جمع کرنا، رات دن پیسے کو گنتے رہنا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، مومنوں کی جو ہے غیبت کرنا، ان کے بارے میں اشارے کرنا، ان کے بارے میں الٹے سیدھے الفاظ بولنا، لوگوں کے سامنے ان کی بے عزتی کرنا، رات دن اس کا یہی کام تھا۔ ان پر یہ سورت نازل ہوئی اس کے اوپر، اور اب جو بھی حرکت کرے گا وہ سب اس کے لپیٹ میں آئیں گے۔ میں دیندار ہوں، میں نماز پڑھتا ہوں، میں بہت اچھا ہوں، مگر میں غیبت بھی کرتا ہوں، مگر میں کسی کے بارے میں کوئی برا لفظ بھی بول دیتا ہوں، میں کسی کے بارے میں الٹا سیدھا ایسا بھی اشارہ کرتا ہوں کہ جس کے بارے میں اگر وہ دیکھ لے کہ میں نے کیا اشارہ کیا، اس کو بہت برا لگے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت سودا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی، ہماری ام المومنین تھی، قد میں چھوٹی تھی، تو حضرت سودا آ رہی تھی، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مخاطب ہو کے کہا کہ جو آپ کی بیوی ہے نا، میرا ہاتھ دیکھیں میں کیا کر رہا ہوں، آپ کی بیوی ہے نا ایسی والی، وہ آ رہی ہے، ایسی والی وہ آ رہی ہے، یعنی چھوٹے قد کی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ تم نے ایسی خراب بات بولی ہے کہ اگر اس کو سمندر کے پانی میں ملا دیا جائے تو سارا سمندر کا پانی خراب ہو جائے۔ ایسے اشارے ہم نے اب تک کتنے کیے ہیں؟ اگر آپ اپنے بیٹے، اپنی بیٹی اور اپنے بھائی بہن، اپنے دوست کسی کے بارے میں کریں یا میں کروں، ہم غلط کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری ساری ان پچھلی باتوں کو معاف فرمائے اور ویل میں جانے سے بچا لے۔ میں نے آپ سے عرض کیا، یہ سورہ عجیب و غریب ہے۔ اس کی پہلی آیت یہ بتا رہی ہے کہ انسانی تعلقات میں بھی تم جہاں جہاں خراب رہو گے، اللہ کو پسند نہیں ہے، اور اتنا پسند نہیں ہے کہ اس پر بھی ایسا عذاب ہوگا، اللہ بچائے۔ آگے فرمایا، الذی جمع مالا وعددہ، وہ شخص جو غیبتیں کر رہا ہے، ہمزہ ہے اور لمزہ ہے، لامز ہے، اور پھر وہ کیا کرتا ہے، اس کا کام ہی ہے کہ بس پیسے کو جمع کرتے رہنا، اس کو گنتے بیٹھنا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ اخنس بن شریق صرف کماتا نہیں تھا، بلکہ ہر دفعے اگر 2-4 درہم زیادہ آ گئے، اب اس کو پھر سے گن رہا ہے، اس کو ایسا دیکھ رہا ہے، وہ ہاتھ میں سے نیچے رکھ رہا ہے، نیچے سے ہاتھ میں لے رہا ہے، اس کو دیکھ رہا ہے، بس عددہ، بار بار عددہ کہتے ہیں کسی چیز کو بار بار گننا۔ اس کو تشفی نہیں ہوتی تھی۔ تو مال کی ایسی محبت اللہ کو پسند نہیں، اور خالی مال کماتے بیٹھنا یہ بھی اللہ کو پسند نہیں۔ اور آگے فرمایا، یحسب ان مالہ اخلدہ،
وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ مال اسے ہمیشہ کی زندگی دے دے گا. تو یہ ایک بیماری ہے، ہر مسلمان کو لگتی ہے، ہر انسان کو لگتی ہے. پیسے کی محبت ہے. اللہ نے قرآن فرمایا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، تم مال سے بڑی محبت کرتے ہو، مگر ایک محبت یہ ہے کہ ایک جنرل محبت ہے، اور دوسری محبت یہ ہے کہ اس کی فکر میں آدمی رشتہ داری بھول جائے، غریب و مسکینوں کو بھول جائے، وہ جو ہے تو اخلاقیات بھول جائے، اور وہ جو ہے نماز کو، زکوٰۃ کو، حج کو، عبادت کو بھول جائے. یہ ہے وہ بڑی خرابی. تو یہ اس طرح کی چیز یہ ہمارے رب کو پسند نہیں ہے. میں اس سے پہلے کہ آگے بڑھوں، آپ نے جو الفاظ پڑھے قرآن کریم کے ہمزہ اور لمزہ، اس کا ذکر بھی دوسری جگہوں پر قرآن میں آیا ہے. وہ کیا آیا ہے؟ مختلف ایسے لوگ تھے مدینے میں منافقین کہ جو مسلمانوں کے اوپر طنز کرتے تھے، ان کا مذاق اڑاتے تھے، ان کے بارے میں یہی کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ وہ یہ کرتے تھے کہ جہاد میں جانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگوں کی مدد کی ضرورت پڑتی تھی، پیسے جمع کرنے پڑتے تھے، کھانا جمع کرنا پڑتا تھا، تلوار، تیر، تفنگ، ڈھال، ہر وہ چیز جو جنگ میں کام آئے. تو جب بھی جہاد کا، غزوے کا اعلان ہوتا تو مسلمان لا کر کچھ نہ کچھ جمع کرتے. تو منافقین کیا کرتے تھے؟ ان کی جان نکل جاتی تھی کہ وہ اپنی جیب سے کچھ دیں. اب جو دے رہا ہے کسی کے گھر میں کیا ہے، تھوڑا سا ستو ہے، بھوکے کو تو آپ کھانے کو سوکھی روٹی کا ٹکڑا دو، وہ کھائے اور خوش ہو جائے کہ بھائی کچھ کھانے کو ملا ہے، مرنے سے بہتر ہے، اور ستو لا کر دے رہا ہے. تو یہ منافقین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے قریب کہیں بیٹھتے اور بولے یہ لو، یہ اللہ تعالیٰ کو ستو کی ضرورت ہے، یہ لو، کیا لے کے آئے؟ ستو لا رہے ہیں. اور اتنی زور سے بولتے تھے کہ لانے والا یہ سنتا تو روتا. 10ویں بارے میں ہے کہ بہت سے مسلمان وہ تھے کہ جب جہاد کا موقع آتا اور انہیں کچھ دینا چاہتے اور ان کے پاس نہ ہوتا تو وہ روتے کہ ہم کتنے مجبور آدمی ہیں، جہاد میں جانے والے کی مدد نہیں کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما السبیل علی الذین، آگے کے الفاظ ہیں کہ بھائی پکڑ تو اس کی جائے گی جو کہ جس کے پاس تھا مگر کچھ بھی نہیں دیا. تو وہ مسلمانوں کے اوپر پپٹی کستے. کوئی کچھ تھوڑے سے پیسے لاتا، اس کے اوپر جو ہے تو اللہ تعالیٰ کو اتنے سے 4 پیسے کی ضرورت ہے. ہر لانے والے کے اوپر کوئی نہ کوئی جملہ کہتے. اس پر قرآن میں آیت نازل ہوئی الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات. یہ منافق کہ جو متطوعین، اسی سے لفظ نکلا ہے مطوع، جو ہماری عرب دنیا میں بولا جاتا، وہ شخص جو ظاہری انداز میں دیندار نظر آ رہا ہے، وہ سر پر کپڑا یا ٹوپی رکھتا ہے، داڑھی رکھتا ہے، کپڑے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت کے نام پر کندورہ پہنتا ہے، یا وہ کپڑے پہنتا ہے جو عام طور پر مسلمانوں میں دیندار پہنتے ہیں. تو الذین یلمزون المتطوعین، دیکھیے اس میں لفظ آیا یلمزون، لمزہ سے یلمزو اور یلمزو سے یلمزون، کہ جو نیک مسلمانوں کے اوپر طعن و تشنیع کرتے ہیں. کس چیز میں؟ فی الصدقات، صدقہ وہ دے رہے ہیں تو اس کے اوپر طعن و تشنیع ہو رہی ہے. والذین لا یجدون الا جہدہم، اور ان لوگوں پر طعن و تشنیع کرتے ہیں کہ جن کے پاس صرف اپنی محنت تھی. الذین لا یجدون الا جہدہم، جہد یعنی ایسے کما رہے ہیں اور اللہ کے راستے میں دے رہے ہیں. جیسے عام طور پر دنیا بھر کے غریب وہ کیا کرتے ہیں، روز کماتے ہیں تو جب وہی جو کچھ کمایا گھر میں لاتے ہیں تب گھر میں لوگ ان کے کھاتے ہیں. آپ بولیے صحابہ وہ زندہ دل قوم تھی کہ جنگ کا اعلان ہوا، غزوے کا اعلان ہے، تو جا کر محنت مزدوری کر کے جو حاصل ہوتا تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے تھے. اور ہم لوگ کیسے ہیں، ہم کرتے ہیں نا تو اس کو دکھاتے ہیں، ظاہر کر دیتے ہیں. وہ میں وہاں گیا تھا، وہ ایسا تھا نا، تو میں نے کیا سوچا چلو ایسے کرو میں بینک جا کے پیسے لایا. آپ نے اپنی نیکی برباد کر دی. اور وہ بیچارہ محنت مزدوری کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آتا تو جو تھا اللہ کے رسول یہ پیش خدمت ہے،
میں دن بھر مزدوری کیا، مزدوری میں مجھے یہ ملا تو میں آپ کو لا کر یہ دے رہا ہوں، کوئی نہیں بولتا۔ یہ ہے اصلی ایمان، اپنی نیکی کو چھپاؤ، ہر لحاظ سے چھپاؤ۔ تو یہ ان کے بارے میں، اور آگے قرآن نے فرمایا فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ، ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ اس پر اللہ نے کہا سخر اللہ منہم، یہ منافقین ان مخلص مسلمانوں کا کیا مذاق اڑائیں گے؟ اللہ تعالیٰ ایسے منافقین کا مذاق اڑا رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو ہمیں بہت ہمیشہ سامنے رکھنا چاہیے۔ آگے دیکھیے اللہ نے کیا فرمایا، آگے فرمایا کَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، یہ جو اخنس ہے اور اس کی جیسی طبیعت کے لوگ ہیں، یہ جو کر رہے ہیں کہ یہ مذاق اڑاتے ہیں، لوگوں پر طعن و تشنیع کرتے ہیں، تو ان کو اتنا یاد رکھنا چاہیے کہ ہرگز نہیں، کلّا، قرآن کریم میں مختلف جگہوں پر کسی بات کے کہنے کے بعد آیا سب سے پہلے کلّا، ہرگز نہیں۔ اس کا ترجمہ تو ہم یہی کریں گے، لیکن اس کلّا کو عربی میں بڑے زوردار مطلب و معنی بیان کرنے کے لیے کہا جاتا ہے۔ یہ لفظ کلّا یہ کہہ رہا ہے ہرگز نہیں، یعنی وہ بات جو تم سوچ رہے ہو، وہ بات جو تم سمجھ رہے ہو، وہ ہرگز نہیں ہے۔ اس فکر کی نفی ہے، اس فکر کا انکار کرانا ہے، اس سوچ کا انکار کرانا ہے، اس عمل کا انکار کرانا ہے جس غلط عمل کو کوئی انسان صحیح عمل سمجھ بیٹھا ہے، اور پھر آگے کی بات کہنی ہے۔ تو کلّا، اس آیت میں کلّا پڑھی ہے، اس کا مطلب کیا نکلا؟ مال کی محبت کرنا، لوگوں پر طعن و تشنیع کرنا، غیبت کرنا، مال کو گنتے بیٹھنا۔ تم سمجھتے ہو کہ یہی اصل کام ہے، یہ کام بالکل اصل نہیں ہے، مگر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس سب کے کرنے کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، اس کو اٹھا کر پھینک دیا جائے گا حطمہ کے اندر، اخنس کو ایسی پھینک دیا جائے گا۔ اخنس جیسی طبیعت رکھنے والے ہر انسان کو، قیامت تک کے آنے والی انسانوں کو اٹھا کر پھینک دیا جائے گا۔ لفظ یُنبَذَنَّ ایک تو ہے نبذ، پھینک دیا، آپ کے ہاتھ میں کچرا تھا، آپ نے پھینک دیا، اس کو بھی نبذ کہتے ہیں۔ آپ کے ہاتھ میں کوئی اور چیز تھی، وہ غلطی سے آپ نے پھینک دیا، اس کو بھی نبذ کہتے ہیں۔ آپ کے ہاتھ میں گلاس تھا، کوئی اور چیز تھی، شیطان بہکاتا ہے اور انسان غصے میں اس چیز کو اٹھا کر پٹخ دیتا ہے، پھینک دیتا ہے۔ نعوذ باللہ، گھر میں شوہر صاحب کھانا کھا رہے تھے، نمک ذرا سے زیادہ ہوا، اٹھائی پلیٹ اور پھینک دی، یا اس طرح کے غصے میں کوئی بھی عمل کیا، وہ بھی نبذ ہے۔ لیکن ایک نبذ ہے کہ آپ نے کسی چیز کو انتہائی حقارت سے ذلیل سمجھ کر اٹھا کر پھینکا، یہ پھینکنا الگ ہے۔ یہاں پر جو کہا گیا ہے لَيُنبَذَنَّ، حقارت سے اٹھا کر پھینک دیا جائے گا، صرف پھینکا نہیں جائے گا، حقارت سے، ذلیل سمجھ کر۔ یہ معنی کہاں سے معلوم ہوئے؟ عربی میں جو الفاظ ہیں ان کے مختلف وزن ہیں، جس وزن پر اس لفظ کو لے کر جاؤ گے، وہیں سے وہ ایک نیا معنی پیش کرے گا۔ اس لفظ میں اللہ تعالیٰ نے صرف یہ نہیں فرمایا نُبِذَ بِالْعَرَاء، نُبِذَ پھینک دیا جائے گا، فرمایا لا جو تاکید کے لیے آتا ہے، ضرور ایسا ہوگا۔ دوسری بات یُنبَذَنَّ، اس میں آخر میں جو نون تشدید کے ساتھ آ رہی ہے، عربی میں کسی بھی فعل میں اگر آپ لگائیں تو عربی گرامر کے مطابق اس لفظ کے میننگ کہیں زیادہ ہو جاتے ہیں۔ زبان کیا ہے، لینگویج کیا ہے، الفاظ ہی کا تو کھیل ہے نا۔ آپ بولیں کہ بیوٹیفل اور آپ بولیں موسٹ بیوٹیفل، دونوں میں نہیں ہے فرق؟ تو ایسے ہی عربی زبان میں اگر آپ نے نون بڑھا دیا، آپ نے لام بڑھا دیا، اس کے معنی بہت زیادہ بدل جاتے ہیں۔ لَيُنبَذَنَّ، اگر اس کو نا، اس لفظ کو اس انداز سے پڑھیں جس انداز سے وہ اخنس بن شریح کے بارے میں آ رہا ہے، تو ایسے نہیں پڑھیں گے قاریوں کی طرح گا گا کر لَيُنبَذَنَّ، وہ پڑھنے کا ایک طریقہ ہے، وہ غلط نہیں ہے۔ دیکھیے میرے بھائیوں، جو لوگ عربی پڑھتے ہیں اور جب قرآن پڑھتے ہیں تو یہ جی چاہتا کہ ترنم سے بالکل آزاد ہو کر اس کو اس انداز سے پڑھیں جس انداز سے وہ نظر آتا ہے۔ کلّا، اس کلّا کو غصے حقا، کلّا، چہرہ آپ کا کیسا بنے، آپ کی زبان سے وہ لفظ کیسا آتا ہو کہ وہ لفظ بولا جائے تو سمجھ میں آئے،
سنتے ہی سمجھ میں آئے لیم بدلنا، آپ کا چہرہ بگڑا، خد و خال بتا رہے ہیں، آپ کے اس چیز سے سخت ناراض ہیں، اور پھر آپ کی آواز بدلی، آپ بتا رہے ہیں لیم بدلنا، ارے میں اٹھا کے پھینک دوں گا، اس جملے کو ارے میں اٹھا کے پھینک دوں گا، تو سب ہنسیں گے کہ بول رہا ہے پھینک دوں گا اور بول رہا ہے اس انداز سے. تو لیم بدلنا فی الحطمہ، ہرگز نہیں. یہ جو اخنس بن شریح سوچتا ہے کہ اس کے جیسے لوگ سوچتے ہیں، بالکل غلط بات ہے. نتیجہ کیا نکلے گا؟ اٹھا کر پھینک دیا جائے گا حطمہ میں. اب یہ لفظ حطمہ کیا ہے؟ یہ تو عربی کا لفظ ہے، قرآن کے نازل ہونے سے پہلے سے بھی بولا جاتا تھا، مگر اللہ رب العزت نے لفظ حطمہ کو سمجھایا، قرآن کے ذریعے سے خود مسلمانوں کو بتایا کہ یہ حطمہ وہ عربی زبان والا حطمہ نہیں ہے، یہ کچھ اور ہے. اور وہ کیا ہے؟ آگے فرمایا وما ادراک ما الحطمہ، تمہیں معلوم ہے حطمہ کیا ہے؟ اور قرآن کا یہ انداز ہے کہ جب وہ کسی چیز کی بہت زیادہ اہمیت بتانا چاہتا ہے، کون بتانا چاہ رہا ہے؟ اللہ رب العزت. یہ جملہ معمولی نہیں ہے، وما ادراک ما الحطمہ. جو شخص بادشاہ ہوتا ہے وہ جب بولتا ہے نا اس جملے کو، تو سننے والوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اگر اچھی بات بول رہا ہے تو بڑا شوق آتا، بڑے کان لگا کے سنتے ہیں. گورنر بول رہا ہے، ہاں بڑے کان لگا کے، اور سے بول رہے معلوم ہے کیا ہے؟ اسے معلوم نہیں ہے کیا بولنے والا ہے. اور جب وہ غصے کی کوئی بات بولتا ہے، غصے کا وہ اظہار بعد میں کرے گا، سننے والے اس شخص کے، اس گورنر کے ہیبت سے پہلے سے ڈرنے لگتے ہیں. ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ کا کلام سن رہے ہیں، ہم کتنا ڈر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وما ادراک ما الحطمہ، تو معلوم بھی حطمہ کیا ہے؟ لفظ حطمہ عربی زبان میں قرآن کے آنے سے پہلے سے بھی استعمال ہوتا تھا اور آج بھی ہو رہا ہے. اور لفظ حطمہ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو کا اس طرح سے گرنا کہ وہ جب گرے تو چورا چورا ہو جائے. مثال کے طور پر اللہ سارے پلین جو اڑ رہے ہیں اور اڑتے رہیں گے ان کی حفاظت کرے، مگر ایک پلین کا توازن بگڑا، مشین خراب ہوئی، دھڑام سے جب وہ زمین پہ گرا، کیسا گرتا ہے؟ ایک پلین جب زمین پر گرتا ہے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے، آگ لگ جاتی ہے، سب چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. اس کیفیت، وہ جو کیفیت ہوتی ہے گرنے کی، وہ دنیا میں آپ کوئی بھی چیز لے لیں وہ نہیں بات ہوتی. ایک ٹرین جب دوسری ٹرین سے ٹکراتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ کتنا خطرناک ایکسیڈنٹ ہوتا ہے. ایک کار جب دوسری کار سے ٹکرائے، اس حالت میں جو شدت ہوتی ہے اور اس سے جو چیزیں ٹوٹتی ہیں، اس کے لیے عربی میں حطمہ کہا جاتا ہے. اور اسی لیے پلین تو بعد میں بنے نا، لیکن عربی زبان تو اس سے بہت پہلے بنی. تو جب پلین اگر ٹکرا کر گر جائے تو اس کو عربی میں کہتے ہیں تحطمہ. جب کسی جہاز کے گرنے کی رپورٹ لکھی جائے گی تو لکھتے ہیں تحطمت الطائرہ، تا سے پلین کرش ہو گیا. تو جو انگلش میں کرش ہو گیا، ہم لوگ جو ہے نا اپنی زبان سے، اپنی تہذیب سے، اپنے دین سے بہت دور ہیں. ہم کو انگلش کا ایک لفظ بول کر بڑا مزہ آتا، اس کی بڑی گہرائی سمجھ میں آتی، اور وہی بات جب ہم اپنی زبان سے کہتے ہیں نا تو اس میں ہم کو اتنا مزہ نہیں آتا. یہ ہماری ثقافت کی کمزوری کی دلیل ہے. جہاز گر کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، اچھا پاش ہو گیا، اچھا ارے تمہیں معلوم ہے جہاز کرش ہو گیا؟ ہاں کرش ہو گیا. اس کر کے سنتے ہی سننے والے بولنے والے او ہو بہت بڑی چیز سمجھتے ہیں. تو میرے بھائیو، ہم قرآن میں واپس آتے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے کہ وما ادراک ما الحطمہ، یہ حطمہ کیا ہے تمہیں معلوم ہے؟ پھر فرمایا نار اللہ الموقدہ. یہاں حطمہ سے مراد کسی چیز کا چور چور ہونا، ٹکڑے ہونا نہیں ہے. یہاں حطمہ اللہ تعالیٰ اس آگ کو فرما رہا ہے جس کی نسبت اللہ نے خود اپنی طرف کی. حطمہ وہ اللہ کی آگ ہے، نار اللہ وہ اللہ کی آگ ہے، الموقدہ جس کو باقاعدہ جلایا گیا ہے. اور حدیثوں میں آتا جہنم کی آگ صرف آگ نہیں ہے، جیسے کھانا پکایا جاتا ہے اور جیسے کسی چیز کا جوس بنایا جاتا ہے اور جیسے شراب کو باقاعدہ بنایا جاتا ہے، ایسے ہی جہنم کی آگ کو بھی 70 سال تک، آخرت کے 70 سال جس میں دنیا کے لاکھوں سال ہو جائیں گے،
آگ کو پکایا گیا ہے، اللہ نے پکایا، اسے آگ بنایا۔ اسی لیے ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جو تم دنیا میں آگ دیکھتے ہو نا، وہ آخرت کی آگ کا ایک حصہ ہے، یہ نبی نے فرمایا۔ اب اس کے سچ ہونے میں کوئی شبہ نہیں۔ تو فرمایا نار اللہ الموقدہ، وہ اللہ تعالیٰ کی آگ ہے جس کو باقاعدہ جلایا گیا ہے۔ پھر آگے کیا فرمایا؟ التی تطلع علی الافئدہ، یہ آگ کیسی ہے؟ آپ آگ میں کوئی بھی چیز ڈالیے، انگلی ڈالیں گے تو انگلی جلے گی، پورا جسم ڈالیں گے تو پورا جسم جلے گا۔ آپ نے گھاس پھوس ڈال دی تو وہ جل جائے گا، لکڑی ڈالیں گے تو وہ جلے گی۔ لیکن جب ہم مثال کے طور پر لکڑی کو آگ میں پھینکتے ہیں تو لکڑی کا کون سا حصہ جلتا ہے؟ ہر حصہ جلتا ہے، اوپر کا بھی نیچے کا بھی، ہاں جس طرف بھی آگ لگنے کا چانس ہے لکڑی وہاں سے جلتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ آگ، جس آگ کو لفظ حطمہ کہا گیا ہے، یہ آگ کیسی ہوگی؟ یہ ایک عجیب و غریب نشانہ باز آگ ہوگی، نشانہ باز، اللہ بچائے۔ نار اللہ الموقدہ، آگے کیا فرمایا؟ التی تطلع علی الافئدہ، یہ آگ سیدھے دل پر اٹیک کرے گی۔ اب آپ تصور کیجیے، ایک شخص کھڑا ہوا ہے یا بیٹھا ہوا ہے اور کسی نے بالکل نشان لگا کر تیر پھینکا کہ سیدھے دل کو مارے، گولی چلائی کہ دل کو لگے، اور راکٹ پھینکا کہ دل کو لگے، گن سے گولیوں کی بارش کر دی تاکہ ڈائریکٹ سے دل پر لگے۔ کیوں؟ سر، ہاتھ، پیر میں اگر کچھ تکلیف ہوتی ہے، وہ تھوڑی سی تکلیف ہے، اس تکلیف کے باوجود زندہ رہنے کے چانسز ہیں، مگر دل پر حملہ، آدمی ختم، اس کی تکلیف زیادہ۔ ایک تکلیف یہ کہ گولی ماری گئی، خنجر مارا گیا، چھری ماری گئی، جو بھی ہوا، اور وہ دل پر ڈائریکٹ، تاکہ بچنے کا چانس کم سے کم ہو، اور پھر دل پر مارنے پر زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے، بتائیے یہ بات ان لوگوں کے بارے میں نہیں کہی جا رہی، نماز میں سستی کرتے ہیں، زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، وہ دیندار نہیں بنتے ہیں، وہ قرآن نہیں پڑھتے ہیں، وہ سجدے نہیں کرتے ہیں۔ اللہ کے ہاں یہ جرم سب سے زیادہ بڑھ گیا کہ کسی نے زندگی بھر یا بار بار لوگوں کا مذاق اڑایا، ان کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں ان کے پیٹھ پیچھے کہیں، اپنے ہاتھ پیر آنکھ کے ابرو کے سے جھوٹے سچے اشارے کیے، توہین کرنے والے اشارے کرتا رہا۔ ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ایسے لوگوں کو اٹھا کر کس میں ڈالیں گے؟ حطمہ، اس آگ میں۔ اور وہ آگ کیا کر رہی ہے؟ ڈائریکٹ اٹیک جو ہے وہ دل پر کر رہی ہے۔ آپ کہیں گے دل پر کیوں؟ غیبت کرنا زبان کا کام، اشارے کرنا ہاتھوں کا کام، جی ہاں، لیکن سب سے پہلے یہ سب کرنے کا خیال کہاں آتا ہے؟ دل میں آتا ہے۔ تو وہ جو سینٹر تھا بری باتوں کا، تو سیدھے وہیں پر اٹیک ہوگا۔ تصور کیجیے۔ اتنا ہی نہیں، اس کے بعد اس آگ کی ایک عجیب غریب بات بتائی گئی ہے کہ التی تطلع علی الافئدہ، اس کے بعد التی تطلع علی الافئدہ فی عمد ممددہ، کہ اس کو اٹھا کر کائے میں ڈالیں گے۔ اس آدمی کو، مجھے لگ رہا ہے کہ میں شاید کوئی آیت بھول رہا ہوں، یہ میں نے سورہ نکال لی اور اب میں آپ سے اس کا انشاءاللہ عرض کروں گا۔ دیکھیے، ہاں، التی تطلع علی الافئدہ، اس کے بعد فرمایا انہا علیہم مؤصدہ، انہا علیہم مؤصدہ، یہ جو آگ ہوگی وہ کیسی ہوگی؟ مؤصدہ، یعنی ہر طرف سے اس کو گھیر لے گی۔ دل پر اٹیک کیا، سب طرف سے اس کو گھیر بھی لیا۔ اس کے بعد فی عمد ممددہ، وہ عمد ستونوں میں ہوگی، ممددہ جو لمبے لمبے ہوں گے۔ یعنی جس انسان کو لفظ حطمہ میں ڈالا جائے گا، وہ اٹھا کے ایسے ڈائریکٹ حطمہ میں نہیں ڈالا جا رہا ہے، بلکہ ایک خصوصی آگ ہے جس کا نام حطمہ ہے، جو کہ پوری یعنی برف کی شکل میں کسی چیز کو جو ایک جگہ ایک دم جمع ہو جائے۔ آپ آگ کو ایک جگہ جمع کر سکتے ہیں؟ آگ تو مشرق مغرب شمال جنوب ہر طرف جب لگتی ہے تو اس کی اس طرف گرمی آتی ہے، مگر اس آگ کو جس کو حطمہ کہا گیا ہے
اللہ تعالیٰ میری آپ کی ہمارے مسلمانوں کی ہر نسل کی حفاظت کرے اس لعنت سے، اس غیبت سے اور ایسے توہین کرنے والے جملے اور اشاروں سے. اس کو وہ دل پر اٹیک کرے گی، وہ ایک جگہ جمع کی جا چکی ہوگی، اور کیا کی جا چکی ہوگی؟ لمبے لمبے ستونوں کے اندر ہوگی. کیا مطلب نکلا؟ جو آدمی اشارے، غیبت، لعن طعن، زبان، اپنی جسم کے اعضاء کا استعمال کسی کی بے عزتی کے لیے کرتا رہا، اس کو آگ کے لمبے لمبے ستونوں کے اندر جا کر ان ستونوں کو بند کر کے اس کے اندر وہ آگ اس کے دل پر اٹیک کرے گی. اب آپ تصور کیجئے، آپ مت بولیے آگ کو لمبے لمبے ستونوں میں کیسے ڈالیں گے. ہم ایسی دنیا میں ہیں کہ جس کے اندر انسانوں نے الٹی سیدھی چیزیں بہت ساری بنا لی، کہ جس کے اندر جو ہے وہ اندر آگ ہوتی ہے، آگ باہر نہیں نکلتی ہے، اس کو ہر طرف سے بند کر دیا جاتا ہے تاکہ آگ کی صحیح گرمی سے وہ چیز پکے. مثال کے طور پر عرب لوگ اس بات کے بہت عادی ہیں کہ وہ پورا بکرا، اس کے اندر مختلف کھانے پینے کی جو بھی چیزیں اپنے اپنے ذوق کے اعتبار سے ہوتی ہے وہ سب بھر کے پھر زمین میں گڑھا کھودتے ہیں بکرے کے سائز کا، اور نیچے آگ وغیرہ کے لگانے کا سارا انتظام کر کے پھر وہ اندر بکرا رکھ کے اس کو ہر طرف سے پیک کر دیتے ہیں. تو اندر اب جو آگ لگتی ہے وہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی باہر نہیں جاتی، اور اندر ڈالی ہوئی چیز کو اس طرح پکاتی ہے کہ جب وہ پک جاتا ہے اور جب کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں تو اس چیز کے کھانے کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے اس کے مقابلے میں کہ کھلی آگ پر بکرے کو، چکن کو، کسی چیز کو بھونا جائے یا کھلی آگ پر کوئی چیز پکائی جائے، تو ہر چیز کا مزہ الگ الگ ہے. تو اللہ بچائے میرے بھائیوں کہ جو شخص غیبت کرتا رہا، اشارے کرتا رہا، لوگوں کو تکلیف دینے والے جملے سامنے یا پیچھے بولتا رہا، اس کی کا یہ حشر ہونے والا ہے کہ اس کو آگ کے لمبے لمبے ستونوں میں اور اس کو منہ صدا جما کر اندر پوری بھر کر اور پھر دل پر اٹیک کرنے والی آگ کے اندر پھینکا جائے گا. یہ ہو گئی سورہ. اس سورہ سے ہمیں آج کیا معلوم ہوا؟ اس سورہ سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ دین صرف نماز روزہ حج زکوٰۃ کا نام نہیں ہے. دین میں وہ سارے انسانی تعلقات ہیں کہ جو دنیا میں دو انسانوں کے درمیان ہوتے ہیں. وہ تعلقات ماں باپ اور بچے، بھائی بہن آپس میں، اور اس کے علاوہ جو ہے بیوی شوہر بچے اور پڑوسی دوست اور دنیا کا ہر انسان اس کے اندر شامل ہے. کہ ہم کسی انسان کے بارے میں کوئی ایسی بات نہ بولیں، کوئی ایسا اشارہ نہ کریں کہ جس سے اس کا دل ٹوٹے. اب اگر یہ جرم ماں باپ کے ساتھ کیا جائے، بچے بڑے ہوں، ان کی زبان لمبی ہو، بچے ماں باپ کے بارے میں الٹے سیدھے طعن و تشنیع کریں، تو یہ تو انتہائی خطرناک بات ہے. اگر یہ جرم آپ کسی بھولے بھالے مسلمان کے بارے میں کریں، کبھی بھی کریں، کہ وہ اس نے ارے یہ بھی کوئی چیز دینے کی اللہ کے راستے میں. اگر یہ جرم شوہر بیوی کے بارے میں کرے، اگر بیوی شوہر کے بارے میں کرے، اگر یہ جرم دوست کے بارے میں کرے، پڑوسی کے بارے میں کرے، اب یہ جرم بہت بڑھ جائے گا کہ وہ کمال ہو گیا، تم نے ماں باپ کے بارے میں ایسی بات بولی، تم نے شوہر کے بارے میں ایسی بات بولی، تم نے بیوی کے بارے میں ایسی بات بولی، تم نے اپنے دوست اور اپنے پڑوسی کے بارے میں ایسی بات بول دی. اب یہ جرم بڑھ جاتا ہے. اور بدقسمتی یہ ہے کہ بچے اس جرم کے شکار ہیں آج کل کے ماں باپ کے حق میں، اور ماں باپ گویا ان کو تو حق ہے بیوقوف، الو، گدھا، معلوم نہیں کیا کیا الفاظ. ان الفاظ کی پکڑ ہوگی. آپ بیٹھے بیٹھے کسی کو بھی الو، بیوقوف، گدھا بولیں، اللہ کے یہاں پکڑ ہے؟ بدماش، ہاں، ارے کیا گندا ہے. اس طرح کا کوئی بھی لفظ، ہر وہ لفظ جو کسی کو برا بتائے، وہ چاہے گھر کے افراد کے بارے میں بولا جائے یا گھر کے باہر کے افراد میں بولا جائے. یہ ہے اسلام جو کہہ رہا ہے کہ تم گھر کے افراد سے لے کے باہر کے افراد تک صرف رحمت بن جاؤ، تمہاری زبان کھلے، اچھے الفاظ بولو. آپ دیکھیے حدیث میں کیا ہے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت. میرا جی چاہتا اس حدیث کو ہر زبان میں اور دنیا کے ہر جگہ پر جو ہے یہ حدیث لکھ کر لگا دی جائے، اس کا ترجمہ جس جگہ لگایا جائے وہاں کی زبان میں ہو. جس کا اللہ پر اور آخرت پر ایمان ہے، سب سے پہلے عجیب غریب بات، جس کا اللہ پر ایمان اور آخرت پر ایمان ہے، فلیقل خیرا،
وہ منہ سے اچھی بات کہے. اولیسمت، اگر اچھی بات نہیں بول سکتا نا چپ ہو جائے. ہم لوگوں کو چھوٹی بڑی بات پہ بڑا غصہ آتا اور یہیں سے ہماری زبان پھسلتی. میری بھی پھسلتی، میں بھی انسان ہوں، فرشتہ تھوڑی ہوں. بہرحال میں کوشش کرتا ہوں کہ نہ پھسلے، اور اگر ہو جائے تو میں معافی مانگوں. لیکن میں زبان سے ماں باپ کا مذاق اڑاؤں، دوستوں کا مذاق اڑاؤں، کسی کا مذاق اڑاؤں، جو چاہا منہ سے میں نے بول دیا، پھر میں معافی بھی نہ مانگوں، پھر میں کہوں نہیں جی میں ہی صحیح ہوں. تو یہ شیطانی حرکت ہے، یہ شیطانی مزاج ہے. بدقسمتی سے ہمارا شیطانی مزاج ہو چکا. اللہ تعالی ہم سب کی سے حفاظت فرمائے، ہمیں ہمزہ لمزہ کی کیفیت سے بچائے، مال کی ایسی محبت سے بچا لے کہ جس سے جو ہے اللہ تعالیٰ کے دین کو اور بندوں کا حق ادا کرنے میں ہم سے کوتاہی ہو. اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ آخرت میں کیا کرے، ہر طرح کی آگ سے بچا لے، وہ چاہے حطمہ ہو، وہ چاہے موقدہ ہو، وہ چاہے موصدہ ہو، یا کوئی بھی آگ ہو. اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. امین یا رب العالمین. جزاک اللہ بھائی، بہت ہی پر اثر اور بہت ہی دل میں بیٹھنے والی بات آپ نے کہی ہے. الحمدللہ، جزاک اللہ. دعا فرما لیں. جی یہ حدیث جو ہے اول پڑٹ پہ لکھ دیجیے گا تو ہم اس کو ذاتا دیکھیں. انشاءاللہ میں واٹس ایپ پہ بھیجتا ہوں. شکریہ. اللہم یا ربنا یا الہنا انت الواحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد وانت علمتنا القرآن آمین یا وفي رب العالمین. القرآن آمین 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 یا كل رب. ما هو خاص لنا ويفيد آمین وقد آمین أعطيتنا رسول صلى الله عليه وسلم صلی اللہ علیہ الذي وسلم. هدانا إلى الدين الذي هدانا إليك يا ربي وأنت القائل من يطيع الرسول فقد أطاع الله فوفقنا أن نطيع رسولك في حياتنا الفردية آمین والجماعية يا أرحم الراحمين. اے اللہ تو ہی واحد احد اور صمد ہے. اے اللہ تو ہمارا رب ہے، تیرے سوا ہم کسی کو نہیں جاتے ہیں. ہم آمین. ہر شرک، کفر اور بدعت کا انکار کرتے ہیں. اے رب العالمین، تو نے ہمیں ایسا دین سکھایا جو صرف تو ہی سکھا سکتا تھا. اس کے اندر نماز بھی پڑھنی ہے، اس کے اندر زبان کی حفاظت کرنی ہے، اس کے اندر انسان کے اخلاق کی حفاظت کرنی ہے، دنیا میں اچھا انسان بننا ہے، ہم کسی کو تکلیف نہ دے. اے اللہ تو مسلمانوں سے ایسا چاہتا ہے، اے اللہ ہمیں ایسا ہی مسلمان بنا دے. اے اللہ آمین زبان کی، ہاتھوں سے، اپنے اشاروں سے اور کسی بھی چیز سے جیسی بھی غلطی کی ہے، کسی کا مذاق اڑایا ہے، کسی کا دل توڑا ہے، اے رب العالمین ان ساری غلطیوں کو معاف فرما. اگر آمین یا رب العالمین. بولا تھا یا فلاں کے ساتھ ایسا، اے اللہ مرنے سے پہلے جا کر اس سے معافی مانگنا آسان فرما. اے اللہ آمین باپ کو اپنے بچوں سے معافی مانگنا آسان فرما، اور آمین بچوں کو اپنے ماں باپ سے معافی کا مانگنا آسان فرما. شوہر بیوی آمین سے مانگ لے، بیوی شوہر سے مانگ لے. ہم سب ایک دوسرے کے لیے اپنا دل وسیع کریں، ایک دوسرے کو معاف کریں. اے اللہ ہم نئی زندگی شروع کریں، آمین ایسی آمین زندگی عطا فرما جس میں سے محبت ہو، ایک دوسرے کا احترام ہو، خیال ہو. اگر غصہ آئے تو غصے پر کنٹرول ہو. اور اے اللہ پڑوسیوں کا حق ادا کریں، راستے پہ چلنے والے کا حق ادا کریں، ہر مسلمان اور غیر مسلمان کا حق ادا کریں، اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں. اے اللہ ہمیں ایسا مسلمان بنا. اے اللہ ہمارے جتنے بھائی ساتھ میں بیٹھے ہیں اور جتنی بہنیں بیٹھی ہیں ان سب کو دین اور دنیا کی ہر ترقی، صحت اور عافیت عطا فرما. اے اللہ آمین مسلمانوں میں جو بھی کسی بھی طرح کی بیماری کا شکار ہے، اے اللہ اس کو شفا کامل اور عاجل. آمین آمین اے اللہ جو لوگ کرونا کے شکار ہیں انہیں صحت عطا فرما، جو لوگ نوکری کے شکار ہیں انہیں صحت عطا فرما. اے رب العالمین، آمین اے اللہ سانس کی تکلیف سے ہم سب کی حفاظت فرما. اے رب آمین ہم نے جو مانگا وہ بھی عطا فرما، اور جو تیرے قبضے قدرت میں ہیں اور ہمیں نہیں سمجھ میں آیا وہ بھی عطا فرما. اے آمین اللہ ان دعاؤں کو اور دنیا کے ہر مسلمان کی ہر جائز دعا کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. آمین تعالی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ صحبہ اجمعین رحمتک یا ارحم الراحمین. آمین آمین آمین. بہت بہت شکریہ. جزاک